نسل کے اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم. ایک منٹ سادات کی موجودگی نہ لگایا جائے، ٹھیک ہے؟ آئندہ احتیاط کیجیے. احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے سارے بریلوی کافر ہیں، مرتد ہے. نہیں کیا، جتنے بھی بریلوی ہیں سبھی کو کافر کہا ہے نا. تو اس کا اگر میں مطلب نکالوں تو یہ نکلتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بھی. میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اس لیے اسٹیج پر تم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگا سکتے. یہ سب اہل سنت والجماعت کے نمک حرام علماء ہیں. جس پلیٹ میں کھایا اسی میں چھید کیا. میں ایک سنی بریلوی مولانا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مرتد ہے، کافر ہے. ان کے ماننے والے چاہنے والے سب کے سب مرتد ہیں، کافر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شان میں گستاخی اگر کوئی دیوبندی کرے، وہابی کرے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ چلو وہ دیوبندی ہے، وہابی ہے. لیکن کوئی بریلوی ہو کر، سنی ہو کر اگر اعلیٰ حضرت کو کافر کہے، اسٹیج میں یوں کہے کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، یہاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا نہیں جا سکتا، تو سوچو کتنی تکلیف ہوگی. تو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے یہی خلاصہ کرنے والا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے وہ کون کون سے علماء ہیں جو نمک حرام ہیں، جس پلیٹ میں کھایا اسی میں چھید کیا، انہی کو دکھانے والا ہوں. اور ساتھ ہی آگے چل کے یہ بھی دکھانے والا ہوں کہ بریلوی مسلک کے وہ کون سے عالم دین ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو مرتد کہا، کافر کہا، اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہا. تو ویڈیو بہت ہی اہم ہے، شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو میں بنے رہیے. چلیے پہلے ہم ان نمک حرام علماؤں کو دیکھتے ہیں. نسل کے اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم. ایک منٹ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے اعتراض نہیں ہے، اور سادات کی موجودگی نہ لگایا جائے، ٹھیک ہے؟ آئندہ احتیاط کیجیے. یہی ہے وجہ ہے شاید آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں جب سے. ہاں پلاننگ کر کر آئے ہیں. پتا ہے کس کا بیٹا ہوں میں؟ یہ مصطفیٰ ارے عشق و محبت غوث پاک بول رہے. اعلیٰ حضرت تو بہت بات کی چیزیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اعلیٰ حضرت جن کے عشق و محبت میں مر گئے ان کا نعرہ لگاؤ. زندگی بھر غوث غوث بول کے چلے گئے، وہ زندگی بھر غوث اعظم کا نعرہ لگائے، وہ نعرہ لگاؤ. یہ سب کون سکھا کے چھوڑ دیے پتہ نہیں. اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے. سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں. بما کے دول کہہ رہا ہوں، سرزمین ہند میں بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا عنوان بریلویت نہیں. ابھی شروع میں دو ہری ٹوپی والے کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں، یعنی اشارہ تھا کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، تم اسٹیج پہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگا سکتی. اور دوسرے کہہ رہے تھے ارے کہاں سے آ گئے، یعنی اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گئے، یہ نعرہ وارہ مت لگاؤ اسٹیج پر. تیسرے جناب کو جانتے ہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے ان کو کتنی چیڑ ہے. یقیناً ان کی باتوں کو سن کر بہت سارے علماء کو تکلیف ہوئی ہوگی. تو سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے وہ ہری ٹوپی والوں کے بارے میں کیا کہا ہے، چلیے دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. خطیب دکن جو آج جنوبی ہندوستان کے سنیوں کے دل کی دھڑکن، میں ان کی نہیں سن سکا مگر میں انہیں جان چکا ہوں. انہوں نے جو کچھ فرمایا ہوگا یقیناً وہ سنیت کے ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں جس میں عقل کی اتنی پاکیزگی ہو کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرے، اور دل میں عشق کی اتنی وارفتگی ہو کہ سر کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو دل رسول اللہ کی طرف. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جس شخص کو اعلیٰ حضرت سے نفرت ہے، چیر ہے، جلن ہے، اسی کی تعریف سید ہاشمی میاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن انہی کے بڑے بھائی شیخ الاسلام سید مدنی میاں صاحب قبلہ
क्या कहते हैं کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جس کو مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے کیا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے؟ انہی کے بڑے بھائی سید مدنی میاں صاحب قبلہ کی زبانی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات آپ نے دی ہے تو میں بتاؤں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مسلک دینی مسلک، اسی کا نام ہے اسلام۔ وہ ایسا مسلک جو مانے وہ مسلمان، نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں۔ واہ واہ، یہ دینی مسلک۔ سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت کا ایک دوسرا مسلک ہے سنی مسلک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس مسلک کو جو مانے وہ سنی، نہ مانے تو وہ سنی نہیں۔ ایک اعلیٰ حضرت کا تیسرا مسلک فقہی مسلک۔ سبحان اللہ، فقہی مسلک وہ حنفی۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک مسلک مشربی مسلک قادری۔ سبحان اللہ، یہ مشربی مسلک، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ آگے چل کے اعلیٰ حضرت کا مسلک تحقیقی مسلک، سبحان اللہ، جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے ملا تحقیقی مسلک، تو تحقیقی مسلک تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کا ہے نا۔ یہ تھے سید مدنی میاں صاحب قبلہ۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ وہیں ان کے چھوٹے بھائی اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بات دراصل یہ ہے، شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ حقیقت میں عالم ہے، اور ہاشمی میاں صاحب قبلہ ایک اچھے خطیب ہے، اچھے عالم نہیں۔ اچھے عالم کون ہیں؟ ان کے بڑے بھائی مدنی میاں صاحب قبلہ۔ تو عالم عالم ہی کو پہچانتا ہے۔ شیخ الاسلام صاحب پہچان گئے کہ اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، اور ہاشمی میاں صاحب آج تک نہیں پہچان سکے کہ اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے۔ تو اب آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھانے والا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو وہ کون سا سنی مولانا ہے جس نے کافر کہا ہے، مرتد کہا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کو گمراہ کہہ دیا، نبی کو گمراہ کہہ دیا احمد رضا نے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے لوگوں کو بتا کے، سنا کے، دکھا کے لوگوں کا ایمان لوٹا ہے، چرایا ہے، کھلم کھلا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی مرتد کافر ملعون نے پوری دنیا کے اندر کفر پھیلایا ہے۔ اس کو یوں کہیے کہ بہت بڑا کافر تھا، اس نے بہت بڑا کفر پھیلایا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، پھر بھی لوگ کافر ہونے کے باوجود بھی اس خبیث مرتد کافر کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ سراسر گمراہی ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکاری ہے۔ احمد رضا کافر مرتد ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کو حق پر مانتے ہیں، جو اس کو امام کہتے ہیں، جو اس کو مسلمان مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے سارے بریلوی کافر ہیں، مرتد ہے۔ تو دیکھا آپ نے اس خبیث مولانا کو، اس کے سر پر تاج الشریعہ کی ٹوپی بھی لگی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے۔ یہی سوال اسی مولوی سے ایک پروگرام کے موقع پر کیا گیا، تو اس مولوی نے کیا جواب دیا، چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کافر کہا ہے جی، اور جتنے بھی بریلوی ہیں، آپ نے کسی کو مخصوص نہیں کیا، جتنے بھی بریلوی ہیں سبھی کو کافر کہا ہے نا۔ تو اور آپ یہ بھی ہے کہ آپ لگ بھگ ماں کی، بہن کی، سبھی کی گالی بھی دیتے ہیں، وہ تو چلتا ہے نا جی، وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں، ماں بھی اور بہن کی بھی سب کی گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ بتائیے، اعلیٰ حضرت یہ سب سننا چاہتے ہیں کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا جی جی، جو رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ ذرا کہو۔ ہاں کہہ رہا ہوں میں، جو رسول کی شان میں گستاخی کرے، مائک میں کہو کون ہے وہ کافر ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ نبی نے سیدھی راہ دیکھی تھی کہ نہیں؟ ایک منٹ میں بتائیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا راستہ، سیدھی راہ دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی؟ دیکھی تھی نا؟ کوئی شک ہے کیا؟ کرو نوٹ، پوائنٹ نوٹ۔ تو اب جو رسول کو یوں کہے کہ رسول اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، تو یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے؟ نہیں، نبی کے بارے میں، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ دکھا دے نا، اللہ دکھا دے نا۔ ہاں، اللہ ہی تو یہ کون سی گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی نہیں ہوئی، کیوں ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ کوئی گستاخی جب اللہ دکھائے کسی کو بھی، اللہ دکھائے، یہ کون سی گستاخی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دکھا دے۔ تو
اب رسول سیدھا راستہ دکھا کے چلے گئے کہ نہیں؟ ہاں دکھا کے چلے گئے. اب جب رسول سیدھا راستہ دکھا کے چلے گئے اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے تو یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد میں کہیں ہاں اس کے بعد میں کیا کہا؟ غصہ اگر اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. ایک منٹ پہلے یہ بتایا جائے گا نا کس جگہ کہا گیا ہے, کس بارے میں کہا گیا ہے, جو یہ ساری بات آئی نا سامنے تبھی تو پتہ چلے گا نا حضرت. رسول سیدھی راہ دکھا کے چلے گئے, مولانا بھی کہہ رہے ہیں. اب جب رسول کے جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے تو یہ رسول کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, تو اب یہ بتائیے ترجمہ اعلیٰ حضرت رسول کے زمانے میں تھے, اس وقت میں کیا جاتا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اس وقت میں کیا جاتا, بعد میں کیا گیا, بعد میں کیا گیا نا, تو بعد میں کہیں گے نا, بعد میں کہیں گے تو کیا گستاخی ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں کیا گستاخی ہوئی؟ گستاخی یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے, مطلب یہ. تو ویڈیو میں بنے رہیے. چلے دیکھتے ہیں کہ قاری حسن کے اعتراضات کا جواب ایک دوسرے مولانا نے کس انداز میں دی ہے. چلے دیکھتے ہیں ویڈیو کو. حسن جو ابرہہ کا رہنے والا ہے, اچھا, تو میں نے اس سے کچھ سوالات کیے تھے. اچھا بتاؤ. وہ اعلیٰ حضرت کو کافر کہتا ہے معاذ اللہ. تو آپ حضرات بتائیے کہ مطلب اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ جی, اعلیٰ حضرت کو کافر کہتا ہے. اچھا, مطلب اس نے کیا کہا, کوئی حوالہ دیا ہوگا نا اس پہ؟ اس نے حوالہ دیا تھا قرآن شریف کا. اچھا, سورہ فتح ہے قرآن شریف میں 26ویں پارے میں. تو اس نے یہ بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا جو آیت ہے, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دیں. اس پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا اعلیٰ حضرت کا. چلو آپ بیٹھ جاؤ, پھر اور بھی سوال کریں گے. چلو پہلے بیٹھ جاؤ, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بیٹھو. مطلب آپ دیکھئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھائی جی کتنی بڑی شخصیت ہیں, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے پہ وہ اعتراض کر رہا ہے. اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تو بتا اس کا ترجمہ کیا ہوگا. وَيَهْدِيَ کا جو ہے اس میں وَيَهْدِي جو یہ صیغہ ہے یہ واحد کا ہے, اور پھر یہ صیغہ مضارع ہے یا ماضی ہے. پہلے تو یہ پوچھوں گا قاری اسناد صاحب, پھر یہ پوچھوں گا کہ یہ صحیح ہے, معتل ہے, مضاعف ہے. معتل ہے تو معتل واوی ہے, معتل عین ہے یا معتل لام ہے, یہ یائی ہے, یہ پوچھوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا خود کو تو الزام لگا دیا اعلیٰ حضرت پہ, اور فتویٰ کفر کا معاذ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی لوگوں نے فتووں کو بدنام کرایا ہے, اور یہ پری پلان بٹھائے جاتے ہیں. اس سے میں کہتا ہوں کہ اس کا تمہارے سمجھ میں جو ترجمہ آتا ہے وہ کیجئے, اور جو اعتراض اعلیٰ حضرت پہ کیا ہے وہ پلٹ کے آپ کی طرف آ جائے گا. بھئی مطلب یہ ہے کہ سورہ فتح کی بات چل رہی ہے, یا رسول اللہ آپ کو فتح دی گئی, آپ کو کامیابیاں دی گئیں, باقی جو امور رسالت ہیں ابھی آپ کے ذمے میں جو دین کی دعوت دینا باقی ہے, ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے. اب پڑھے نہ لکھے سلامہ رزقہ ضربہ والے اگر حدیث پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ بھئی ایک بچہ سلامہ رزقہ ضربہ بھی اس کا سبق یہاں پر ہو اور وہ کوشش کرے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی تو سمجھ جائے گا وہ. ترجمہ قرآن کے لیے نحو ضروری ہے, صرف ضروری ہے, بلاغت ضروری ہے, بیان ضروری ہے, علم معانی ضروری ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. علم حدیث سے بھی آشنائی ہونا چاہیے, اصول حدیث سے بھی ہونا چاہیے, تفسیر سے بھی ہونا چاہیے, اصول تفسیر سے بھی ہونا چاہیے. جو بندہ بھی الف بے تا سا کا سبق صحیح طریقے سے پڑھا ہوا نہیں ہے, اس کی گفتار سے مجھے اندازہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت پہ نہیں قرآن پہ اعتراض ہے. ورنہ بتاؤ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا ترجمہ کیا ہوگا آپ بتاؤ مجھے. آپ تو کچھ بھی ترجمہ کرو, جو اعتراض تم نے اعلیٰ حضرت پہ کیا ہے وہ تمہارے اوپر ہوگا. اور اعتراض بھی صرف یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, سیدھا کفر کا فتویٰ. میرے حضور نے فرمایا اگر کسی نے کسی مومن کو کافر کہا, اگر وہ سامنے والا کافر ہے تب تو ٹھیک, ورنہ یہ کفر پلٹ کر کے اسی کی طرف چلا جائے.
تو زندیق ہو گیا یہ، تو وہ زندیق ہے یہ، ورنہ ایسی بات کہتے نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ بتاؤ بھئی، آپ تمام حضرات، میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، قاری یونس صاحب قبلہ، اور آپ تم جو کاکر سرائے سے ہمارے بھائی تشریف لائے ان سے بھی، اور آپ سب سے بھی بستی والوں سے، ہم اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یا اللہ تو ہمیں حسینی بنا دے، کرتے ہیں؟ اب اس کی طرح کوئی گدھا ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ پہلے یزیدی تھے کیا؟ بھئی پہلے بھی حسینی ہی تھے۔ دعا کرنے کا یہ مطلب بھئی ویہدیہ کا اللہ تعالیٰ آپ کو باقی جو امور رسالت ہیں، اب تک آپ نے دین کا کام کیا، لیکن ابھی آپ کے ذمہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سیدھی راہ دی، تو سب کو اللہ ہی تو دکھاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب کیسے نکال لیا؟ پہلے بات تو مستقبل کا ترجمہ ہے، یہ مطلب کیسے نکالا کہ پہلے نہیں تھے کیا؟ مفہوم مخالف کیسے نکال لیا آپ نے؟ اور مفہوم مخالف نکالنے کا اتنا ہی شوق ہے تو 5ویں پارے کی اس آیت کا جواب تم سے لے کر کے لکھنؤ تک، اور لکھنؤ سے لے کر کے ایران کے ویرانوں تک، میں انہیں کہہ رہا ہوں جو غالی ہیں اور جو امن پسند ہیں، ان کا مسلک اپنی جگہ، مگر میں انہیں نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ جو ان کی طرح ہماری بستیوں میں جا کر کے کرونا وائرس سے خطرناک وائرس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سنی سو رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کچھ بھی کرتے رہو۔ ارے بے وقوفو، اگر یہ سنی جاگ گئے تو حالت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ سنیوں سے بڑا امن پسند کون ہوگا کہ ہمارے کاکر سرائے میں آ کر کے تقریر کر کے چلا گیا، پوری بستی سنیوں کی، اور پھر بھی ہمیں آتنکوادی کہتا ہے۔ اگر یہ واقعتاً انہوں نے دوسرا روپ اختیار کر لیا تو کیا ہوگا؟ بولو۔ کہتا ہے مفہوم، ابے پہلے مدرسے میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو کیا مطلب پہلے ایمان والے نہیں تھے وہ؟ اللہ کہہ رہا ایمان لاؤ۔ اس کے حساب سے تو یہی ہوا کہ معاذ اللہ یہ بھی غلط ہو گیا۔ ابے لڈن جعفری کسی مدرسے میں جا کر کے پڑھ پہلے، اور کہیں نہیں جا سکتا تو مزار شریف پہ چلا جا، شیخ درگاہی امروہہ میں ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ چلا جا، اپنی جا کر کے غلطی مان اور کہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ وہ دعا کریں گے تیرے حق میں کام ہو جائے گا۔ ارے ان سب باتوں کا مطلب ہوتا ہے اس میں دوام کی دعا مانگنا، قوت کی دعا مانگنا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں حسینی بنا دے، مطلب ہماری حسینیت کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاؤ۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، مطلب جو امور رسالت ابھی آپ کو انجام دینا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے حوالے سے سیدھی رہنمائی فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ جن مولویوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ وہ ایسے مولوی ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور ان کے خلفاء، ان کے مریدین کہ لکھی ہوئی کتابوں کی مدد کے بغیر یہ ایک مسئلہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، میرے یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، اعلیٰ حضرت کیا چیز ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم بہار شریعت، فتوی رضویہ، قانون شریعت یا ان کے خلفاء، ان کے مریدین کی جتنی کتب ہیں اس کو پڑھے بغیر ایک مسئلہ بھی بیان کر سکتے ہو؟ کہیں تقریر کر پاؤ گے؟ کیونکہ تمہیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میزان کس کتاب کا نام ہے، نحمیر کس کتاب کا نام ہے، کافیہ، شرح جامی، ہدایہ، جلالین، مشکات، بخاری، وہ کبھی سمجھے تو ہو نہیں، بس مسئلہ بیان کرنے کی بات آتی ہے تو بہار شریعت کھول کے دیکھتے ہو، فتوی رضویہ کھول کے دیکھتے ہو، قانون شریعت کھول کے دیکھتے ہو، تو تمہیں نمک حرام نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھ کے تو مقرر بنا، اعلیٰ حضرت کے خلفاء مریدین کی کتابوں کو پڑھ کے تو لوگوں کو مسئلہ بیان کرے، اور پھر کہے کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، اعلیٰ حضرت گستاخ ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں معاذ اللہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب نمک حرام مولانا ہے، اور ان جیسے جتنے بھی مولانا ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھائی ہے، اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ سب کے سب نمک حرام ہیں۔ ناظرین، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سنی بریلوی نہیں ہوتا، بلکہ سچا پکا بریلوی وہی ہے کہ جس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے، چہرہ کھل اٹھے، دل باغ باغ ہو جائے، وہی پکا سچا سنی بریلوی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، اسی میں آپ کی ہماری بھلائی ہے۔ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور کامنٹ کر کے، اگر اچھی لگی ہے تو لوگوں تک شیئر کیجیے، چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز فالو کر لیجیے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔